ویلکم ٹو کلاس۔ ہمارا آج کا سبق ہے قرآن پاک۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن پاک نیکی اور بدی میں تمیز کرنا ہمیں سکھاتا ہے، انسانی رشتوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، اور زندگی کو کیسے گزارنا اس کا صحیح طریقہ ہمیں قرآن پاک سے ہی ملتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے اور اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان میں سے بعض خاص پیغمبروں پر کتابیں بھی اتاری گئیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ بتانا ضروری تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، اس لیے اب کسی اور پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی اس کا نام قرآن پاک ہے۔ قرآن انسانوں کی رہنمائی کی آخری اور ہر طرح سے مکمل آسمانی کتاب ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ ساری اس کو پڑھنا ہے۔ اس پیج تک ہماری یہ ریڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے اہم الفاظ ہیں: قرآن، تمیز، پیغمبر، رہنمائی، زمانے، مکمل، ہدایت، عبادت، احترام، چغلی۔ اس کے بعد ہمارے سوالات کے جوابات شروع ہو جائیں گے۔ پہلا سوال ہے: ہدایت کی آخری کتاب کا نام کیا ہے؟ ہدایت کی آخری کتاب کا نام قرآن پاک ہے۔ سوال نمبر 2: قرآن پاک کی کل سورتیں کتنی ہیں؟ قرآن پاک کی کل سورتیں 114 ہیں۔ سوال نمبر 3: قرآن پاک کے کل پارے کتنے ہیں؟ قرآن پاک کے کل 30 پارے ہیں۔ سوال نمبر 2: سبق میں سے 4 ایسے لفظ چن کر لکھیں جن کے آخر میں الف ہے۔ جھکانا، پیدا، دعا، پڑھنا۔ ہم اگلے صفحے پہ چلے جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے: جملے بنائیں۔ زندگی۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، خاص۔ قرآن پاک ایک خاص کتاب ہے۔ ضرورت: دوسروں کی ضرورت پوری کرو۔ ادب: بڑوں کا ادب کرو پورا، اپنا وعدہ پورا کرو۔ سوال نمبر 4: مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ لفظ ہیں: سلوک، ادب، پیار، احترام اور سچ۔ پہلا ہے: ماں باپ کا ڈیش کریں، ادب کریں۔ سوال نمبر 2: رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ڈیش کریں، سلوک کریں۔ نمبر 3: بڑوں کا احترام کریں۔ نمبر 4: ہمیشہ ڈیش بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ نمبر 5: چھوٹوں سے ڈیش کریں، پیار کریں۔ سوال نمبر 5 ہے: جس جملے سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو اسے مثبت جملہ کہتے ہیں، جیسے میں نے کتاب پڑھی، وہ اسکول جا رہی ہے۔ اگر جملے میں کسی کام کا نہ ہونا ظاہر ہو اسے منفی جملہ کہتے ہیں، جیسے میں نے کتاب نہیں پڑھی، وہ اسکول نہیں جا رہی۔ اگر جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے تو اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں، اور سوالیہ جملے کے بعد سوال کا نشان، یہ والا نشان لگایا جاتا ہے، جیسے کیا میں نے کتاب پڑھی، یہ نشان لگے گا۔ کیا وہ اسکول جا رہی ہے، سوالیہ نشان ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے: اب ان جملوں میں آگے خالی جگہ میں لکھیں کہ جملہ مثبت ہے، منفی ہے یا سوالیہ ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے، جیسے پہلا ہے: ہم سب پڑھ رہے تھے، تو یہ کیا ہے؟ مثبت جملہ۔ کیا وہ کھانا کھا چکا ہے؟ سوالیہ۔ اس میں پوچھا گیا ہے سوال، تو یہ سوالیہ۔ کیا تم شام تک یہاں آ جاؤ گے؟ سوالیہ۔ بچے کھیل رہے ہیں، مثبت۔ وہ محنت نہیں کرتا، اس میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ منفی۔ میں سبق یاد کر رہا ہوں، مثبت۔ میں شام تک واپس نہیں آ سکوں گا، منفی۔ کیا وہ گھر جا رہا ہے؟ سوالیہ۔ سوال نمبر 7: واحد کی جمع لکھیں۔ مثال دی گئی، جیسے طوطا، طوطے، گھوڑا، گھوڑے، بکرا، بکرے، بستہ، بستے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ واحد چیز ایک ہوتی ہے اور جمع دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں، تو یہ ہمارے واحد جمع ہو گئے۔ اسی طرح اب ہمارا اگلا آ جائے گا املا، صحیح، ہدایت، احترام، عبادت، زمانے۔ یہ ہماری املا ہے، اس کی آپ پریکٹس کریں گے کاپی پہ۔ اسی طرح سوال و جوابات کی بھی کاپی پہ ہی پریکٹس ہوگی، تو آپ اس کو یاد کریں۔ تھینک یو۔